السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل نبی کریم رؤوف رحیم کی بارگاہ میں اپنی اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا عملی جامہ پیش کریں۔ جن کو جو درود پاک یاد ہے دل کی گہرائی سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے قاسم بھائی نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نکاح کے متعلق سے سجائی ہے۔ یقیناً زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خوشیوں کا ایسا سما باندھا ہوا ہے کہ جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور کئی سالوں سے ماں باپ ایک تمنا اپنے سینے کے اندر لیے پھرتے ہیں کہ وہ گھڑی آئے کہ جب اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر کے اپنے گھر سے رخصت کریں، اور یہ ان کی زندگی کے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بچیوں کے نصیب اچھا کرے اور تمام کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ شادی کے تعلق سے پروگرام اگرچہ ہے، لیکن حالات حاضرہ پر اور آنے والے مستقبل پر، آنے والے کل کے لیے اور گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی کا ایام گزارنے کے لیے، اور اس پرفتن دور میں جس بڑے بڑے گناہ نے انسانوں کو جکڑ لیا ہے، ان گناہوں سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کا علم ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گی، ایسی باتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء والخمر والمیسر فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91 کی آیت کریمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جہاں جہاں بندہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے، جہاں بندہ گر رہا ہوتا ہے، ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خطاب کر کے اور بندوں کو راہ راست پر آنے کی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ لوٹ کر کے اور گمراہی سے پلٹ کر کے اور اچھائی کی طرف آئے۔ یقیناً اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم تباہ ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اور اپنی زندگی کے ایام ہم گزاریں اور یہاں بھی ناکام ہو جائیں اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کو اپنے
بندوں سے محبت کرتا ہے. اور پانچویں بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا. انداز محبت دیکھیں اللہ کا. اللہ فرماتا ہے کہ تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا. کیا میں نے اتنی بڑی جنت اس لیے بنائی ہے کہ یہ خالی رہ جائے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا، بس تجھے کرنا کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، وحدہ لا شریک جانو، اور جس نبی کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا اس کی تصدیق کرو. تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام پر ایمان رکھو. جن جن باتوں کو کرنے کا ہم نے حکم دیا اس پر عمل کرو، اور جن باتوں سے ہم نے تمہیں روک دیا ہے اس کے جانب اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ. اور جب تم اس انداز میں زندگی گزار کر آؤ گے، جبکہ آنا ہی ہے. اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پلٹ کر تو آنا ہے تجھے. اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنائی تاکہ تجھے جانچیں، تمہارا امتحان لے کہ دنیا کے اندر تمہیں کس انداز میں اپنی زندگی کے ایام گزارے. جب تم پلٹ کر کے آؤ گے تو میں دیکھوں گا کہ اچھا عمل کر کے آتا کون ہے. لیبلوکم، جب پلٹ کر کے آؤ گے ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا کہ اچھا عمل کے ساتھ آتا کون ہے اور برا عمل لے کر کے آتا کون. اب اچھائی کی طرف آنے کے لیے برائی کا جاننا ضروری ہے. اگر ہم برائی کے بارے میں نہیں جانیں گے کہ یہ کام برے ہیں، اس کام کے کرنے سے اتنے سارے نقصانات ہیں، اس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا فلاں سبب ہے، تو ہم کسی صورت بھی اچھائی کی طرف نہیں آ سکتے. تو علم ہونا بہت ضروری ہے. ایک بندہ نماز کبھی پڑھتا ہے جس کو نماز کی فضیلت پتہ ہوتی ہے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ اسے معلوم ہوتی ہے. تو علم ہوگا تو پھر کام کرنے کا مزہ ہی الگ ہوگا. تو یہاں پہ جو آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمائی یہ ہمارے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور دور حاضر میں جو بڑے بڑے فتنے گناہوں کے جو بڑے بڑے اڈے ہیں اور جن گناہوں کی طرف اکثر لوگ مائل ہو جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے برباد کر رہے ہیں، وہاں یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے کہ شراب اور جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے یہ سارے ناپاک کام ہیں، اور یہ کام شیطان ہی کی جانب سے شیطانی کام. من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کاموں میں لگ جاؤ. چار چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں چار چیزوں کی نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. چار چیزیں اس کو ایک دفعہ پھر آپ سنیں. نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 انصاب یعنی بت پرستی، اور نمبر 4 ازلام یعنی کہ قسمت معلوم کرنے والی چیز. ہوتا ہے جیسے ہاتھ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کب ہوگی، تمہارے گھر میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، تمہارا کاروبار کب لگے گا. تو ہاتھ دیکھ کر کے اور لوگ قسمت بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ازلام. اب سب سے پہلے ترتیب بڑھا ہے. سب سے پہلا ذکر کس کا ہوگا؟ شراب کا. اس کے بارے میں کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، حضور علیہ السلام کے شہیدوں میں سے ایک تھے. کیونکہ سارے صحابی حضور علیہ السلام کے شہید ہیں، لیکن اس صحابی کو وہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کے قریب رہے، بہت قریب رہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے زندگی کے ایام گزرے. قابل مبارک. شراب کے حوالے سے معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شراب ہرگز نہ پیو. کیوں؟ کیونکہ ہر بدکاری کی اصل شراب ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے. شراب پینے کے حوالے سے آگے تمام برائیوں کی جڑ، بعض اوقات طلاق بھی شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے، گھر بھی شراب کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں باپ کے شراب پینے کی وجہ سے. احادیث کریمہ میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعید نازل کی گئی. ان میں سے چند احادیث کریمہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے حدیث کریمہ آپ سے مروی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی. آپ ذرا سوچیں، جس پر حضور لعنت بھیجے وہ کتنا بدقسمت قسم کا انسان ہوگا. اور صرف حضور ہی نہیں بلکہ صحابہ کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں. اور حضور کی زبان گویا کہ اللہ کا کلام ہے. حضور اسلام جو اپنی زبان حال سے بیان کرتے یہ وہی کہتے ہیں جس کو اللہ کے جانب سے کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہی حضور بیان کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی ایسے 10 افراد کو پسند نہیں کرتا، ان کا آگے ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے شراب بنانے والے پر. آپ کو پتہ یہ کہے کہ میں شراب بناتا ہوں، پیتا تو نہیں ہوں. شراب بنانے والوں پر بھی اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی. اور دوسرا شراب بنوانے والے پر، جو مینوفیکچر کمپنیاں جو کر رہی ہوتی ہیں اور اپنا لیبل اپنا اسٹیکر لگا کر کے کسی اور سے بنوا رہی ہوتی ہے اور بنوا کر کے بازار میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ پیتے ہیں اور نہ بناتے ہیں، جو پیتا ہے جو بناتا ہے وہ جانے. تو شراب بنانے والا بھی اور شراب بنوانے والا بھی. اب تیسرا شراب پینے والے پر، بنانے والا بھی آگے، بنوانے والا بھی آگے اور شراب پینے والے پر. چوتھا شراب اٹھانے والے پر. اب یہاں پہ کام کرنے والے وہ ویٹر، وہ امپلائی جو ایسی کمپنیوں میں یا ایسے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں دھڑلے سے شراب پی رہی ہوتی ہے اور ہم جا کر کے لوگوں کو شراب پیش کر رہے ہوتے ہیں یا خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پیتے نہیں، ہم تو صرف کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے شریعت کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو عقلاً آپ کو لگتی ہے کہ یہ درست ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایسے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں. ہزاروں راستے ہیں پیسہ کمانے جائز طریقے سے. یقیناً وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں رہنے والی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا مالک میں نہیں ہوں. میں تو سب کا مالک ہوں، سب کو رزق دیتا ہوں. جو اللہ چماروں کو رزق دیتا ہے کیا وہ مسلمانوں کو رزق نہیں دے گا؟ جو کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گا؟ تو رزق کے غلط راستے اپنانا اور یہ کہنا کہ میں تو بس کر رہا ہوں آگے کوئی جانے، تو یہ بول کر کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. تو شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا اور شراب اٹھانے والا، یہ 4 ہو گئے. 5واں جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہو. 6واں شراب پلانے والے پر، جسے دوستی آئے کو کہتے چلو میں میرا خرچہ ہے میں پلاؤں گا تم کو شراب. یہ خود اگرچہ پیے یا نہ پیے لیکن یہ بھی اسی لعنت کے زمرے میں آئے گا چونکہ یہ شراب پلا رہا ہے. اگر نہیں پی رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن پلانے کا گناہ اس طرح آئے گا. اس کے بعد 7واں شراب بیچنے والے پر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی. اب اس کے بعد 9ویں شراب خریدنے والے پر اور 10واں جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت. اب دیکھیں اب جو بات آ رہی ہے وہ بہت حساس ہے، بہت حساس، اور ہر عقل مند آدمی کے لیے یہ حدیث پاک کافی ہے کہ جس کو شراب کی لت لگی ہے وہ شراب کی لت سے آزادی پا لے. کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر ایک دفعہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آگے ایکسیڈنٹ کے پوائنٹ سے وہاں جاؤ گے تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہاں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر ہر بندہ جانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. تو جب ایسی بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ جائے اور ایسی حدیث بات جب ہم اور آپ سن لیں تو اب ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی بندہ چاہے گا کہ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہماری شکل بگاڑ دی جائے؟ کوئی چاہے گا ایسا؟ کوئی نہیں چاہے گا. بلکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہمارے چہرے روشن ہو جائیں، ہمارے چہرے چمک اٹھے.
کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے چہرے جانوروں جیسی ہو جائے. کوئی چاہے گا ایسا؟ کوئی نہیں چاہے گا. کیونکہ قیامت کے دن تو سب ایک ہی جگہ جمع ہوں گے, ماں باپ, رشتے دار, دوست, بھائی بہن. وہاں پہ جو جس کی صورت بگڑ جائے گی وہ کتنا شرمندہ ہوگا. آگے حدیث پاک سنو. یہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ. آپ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے. جو فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے. اب دیکھیے کہتے ہیں یہ شراب تھوڑی یہ تو بیئر ہے. کچھ لوگ پیتے اور کیا کہتے ہیں کہ یہ شراب تھوڑی یہ تو خدا چیز ہے, جبکہ وہ شراب سے ہی تیار کی گئی ہے. اس میں شراب کی آمیزش ڈالی گئی ہے, شراب کے کیمیکل اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شراب نہیں ہے, بس یہ تو کوئی اور چیز ہے. اور یہ پیشن کوئی جو آج ہم بہانہ بنا کر کے اور ایسی چیزوں پر ہاتھ لگاتے ہیں, اس کی پیشن کوئی حضور علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے کہی. فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے چند لوگ کچھ لوگ شراب پیئیں گے, اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی شراب پیتے ہو, تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ شراب تھوڑی یہ تو کچھ اور ہی ہے. گاؤں دیہاتوں میں ملتا ہے ماڑی, چاول سڑا کر کے یا پھر مہوا وغیرہ کا استعمال کر کے کہتے ہیں یہ شراب تھوڑی ہے, یہ تو ٹونک ہے, یہ تو خدا چیز ہے, یہ تو خدا چیز ہے. نام بدل دینے سے حرام چیزیں حلال نہیں ہو جاتی. نام بدل دینے سے کوئی بھی حرام شے آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. حضور دیکھیے کتنی بڑی بات حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے امت کی کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے. ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانا گائیں گی. اب ہمارا کتنی ایسا ہوا کھڑے ہوئے سے کھلے عام ناچا جا رہا ہے. عورتیں ناچ رہی, عورتیں ناچ رہی, عورتیں گا رہی ہے. جبکہ جس طرح عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو چھپائے, اسی طرح اس کے آواز کا بھی پردہ ہے. عورتوں کے لیے آواز کا بھی پردہ ہے, چہرے کا جسم کا پردہ نہیں ہے. لفظ عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپا ہونا. اب جسم کے تو آزاد جسم کا حصہ چھپے گا ہی چھپے گا. عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے, آواز بھی آپ کی بلند نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ حکم یہ ہے, ہمارے مفتیان کرام فقہائے احکام فرماتے ہیں کہ جب دروازے پر کوئی دستک دے اور گھر میں کوئی نہ ہو اور عورت کو جواب دینا ہو, تو عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے لچیلی اور سریلی آواز میں جواب نہ دے, بلکہ آواز میں کڑک پیدا کر کے اور سامنے والے کو جواب دے, تاکہ اس کے خوبصورت آواز سے یہ مائل نہ ہو جائے. اللہ نے عورتوں کی آواز میں بھی تو کشش رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ کچھ لوگ شراب پیئیں گے, نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے. اب دوسری بات کہ ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے. باجے بجائے جائیں گے, اس کو بات کیا ہے کہ کھلے عام وہ گانا وغیرہ بجا رہے ہیں, جیسے ڈی جے ہے, ساتھ میں یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, تو کسی سے چھپا ہوا نہیں, یہ تو سب دیکھتے ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ گانے والیاں بھی گائیں گی, یعنی کہ لڑکیاں بھی گائیں گی اور لڑکے بھی گائیں گے, اور ساتھ میں ناچ گانے کی محفل بھی سجے گی. اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج تو چونکہ ہم اللہ کا عذاب دیکھ نہیں رہے نا, ہم اللہ کا عذاب نہیں دیکھتے. مرنے کے بعد جو سارے معاملات ہوگا مرنے کے بعد ہوگا. اگر ظاہر میں دکھ رہا ہوگا تب ہم خوف کریں. جیسے ابھی حکومت پہ توڑ پھوڑ کرے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں, نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہو. ہم کیا کرتے ہیں, فوراً دستاویزات کاغذ پتر میں لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اوکے نہیں کیا تو ہمارا بالکل دے گا. تو جو چیزیں انسان دیکھتا ہے اس کی تو جلدی بانٹتا ہے, لیکن ہم عذاب کو دیکھ نہیں رہے اسی لیے ہم توجہ نہیں کرتے. لیکن یہ ساری چیزیں ہونی ہیں کیونکہ ضروریات دین میں یہ بھی ہے کہ آخرت پر بندہ ایمان رکھے. آخرت پر ایمان رکھنا
یہ ضروریات دین پر ہے. قبر کا معاملہ ہو, حشر کا معاملہ ہو, دوزخ جنت کا معاملہ ہو, یہ سب ہوگا. اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو وہ ایمان سے خارج ہے. تو آگے حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ شراب کو پیے اور ناک بدل کر کچھ کا کچھ رکھ دے, گانے باجے کو فوقیت دے, گانے والا بھی گائے گانے والی بھی گائے, ناچ گانا کرے, پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا. سوچیے, قیامت کے دن آپ اٹھے اور آپ کی شکل خنزیر جیسی ہو گئی, بندر جیسی آپ کی شکل ہو گئی, کتنا ذلیل ہو گیا, کتنا رسوا. اور اللہ نہ کرے کہ دنیا میں ہی یہ معاملہ ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے تبدیل کر دیے گئے, بدل دیا گیا اور ہماری شکل بندر یا خنزیر کی طرح بنا دی گئی, صبح اٹھے تو آپ نے آئینہ دیکھا کہ ہماری شکل جیسی تھی اب ہے ہی نہیں, ہماری شکل تو تبدیل ہو گئی, جانوروں جیسی شکل ہو گئی. تو بتائیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو دنیا کے اندر ہمارے گناہ آشکار ہو جائیں گے, سارے دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ فلاں شخص بہت بڑا گنہگار تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا. گناہوں سے ہر ممکن بچنا چاہیے کہ اللہ کب عذاب تمہارے لیے بھیج دے, کہنا مشکل ہے. آگے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اپنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, حضور کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ قسم ہے میری عزت کی, اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا, ایک گھونٹ کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے. ایک گھونٹ بھی پیے گا, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ حضور فرما رہے ہیں, اور حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے, اور جب اللہ کسی چیز پہ قسم کھا لے تو پوری کائنات مل کر اس کو بدل نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے حکم کو ہی نہیں بدل سکتا. لیکن سختی کتنی کی اللہ نے, اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا قسم نہیں کھاتا تب بھی اللہ کی بات ماننی پڑتی. بہت سا اللہ نے قسم نہیں کھائی لیکن ہم کو ماننا پڑتا ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن سختی کتنا کی اللہ نے قسم کھا کر کے اس مقام پر ارشاد فرمایا, اور کیا فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم, جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنا ہی پیٹ پلاؤں گا, اور جو بندہ میرے ڈر سے مجھے چھوڑ دے گا میں اسے حوض کوثر عطا فرماؤں گا. جو اللہ کے خوف سے, جیسے آج تک ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن غلطی سے کبھی بھی بچپنے میں جوانی میں کبھی بھی اپنے ہاتھ لگا دیا, پی لیا تھا, نادانی کی وجہ سے انجانے میں بہکاوے میں ہم نے پی لیا تھا, لیکن اب یہ فرمان ہم نے سن لیا کہ نہیں, اللہ تو اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا, کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ آئے, چلو میں توبہ کر لیتا ہوں. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس نے میرے ڈر سے توبہ کر لیا, توبہ کی تو کوئی عمر نہیں ہے, اب کوئی قید نہیں کہ بھائی آپ نے بہت گناہ کیا تو آپ توبہ نہیں کر سکتے, نہیں, بندے نے جتنے بھی گناہ کر لیے لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اور فرمایا جس نے میری رضا کے لیے, میرے خوف سے, میرے ڈر سے اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ معاف کرے گا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے خوف سے شراب چھوڑ دے گا میں اسے حوض کوثر عطا فرماؤں گا. اب یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ وہ جام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, اور دنیا کی تمام مٹھاسوں میں سب سے زیادہ میٹھی چیز کی مثال شہد کو دی جاتی ہے, فرمایا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے, اور اس کی خوشبو, اس شربت کی خوشبو دنیا کے تمام خوشبو سے اعلیٰ ہے. فرماتا کہ بندہ جب ایک دفعہ پیے گا تو جس طرح سے وہ اندر پہنچے گا وہ تمام جسم کے اعضاء کو خوبصورت اور خوشبودار بناتا ہوا چلا ہے. اتنی خوبصورت چیز, یہ چیزیں تھی. اب اس کے بعد مذکورہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی اس میں شراب حرام ہونے کے 10 مختلف انداز بیان کیے گئے, جس میں آپ کو بتایا گیا کہ شراب لانے والا گنہگار ہے, شراب بیچنے والا گنہگار ہے, شراب بنانے والا گنہگار ہے,
جس کے لیے شراب خریدی ہے وہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ تو اب اس کے بعد آگے بھی ارشاد توجہ فرمائیں اس آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا ہے، اس آیت کریمہ میں ذکر کیا، دودھوں کے ساتھ ذکر کیا، شراب کو اللہ نے ناپاک قرار دیا، یہ شیطان کا کام ہے یہ بھی قرار دیا، اس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر اللہ نے رکھا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو شراب کو چھوڑ اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو تاکہ اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز بھی بیان کیا۔ اب اس کی بات سنیے، اب یہاں پر شراب نوشی کے بھیانک نتائج بیان کیے جاتے ہیں۔ شراب پینے کے نقصان کتنے بڑے بڑے ہیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے۔ چند وہ نتائج کا ذکر ہے جو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کتنا کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہے، اس نشے میں مبتلا ہے، وہ اپنے اس برے عمل سے بچ جائے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پلٹ کر کے آنا یہ آپ کو ہے، ہم آپ کو اللہ کا فرمان سنا سکتے ہیں، حدیث پاک سنا سکتے ہیں، لیکن پلٹ کر کے آنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب کوئی بندہ پلٹ کر کے نہیں آنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ساری کتابیں آپ رکھ دیجیے، پورا قرآن سنا دیجیے، اگر وہ پلٹ کر نہیں آنا چاہتا تو کوئی آپ کو نہیں لا سکتا، لیکن جو پلٹ کر کے آنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، ایک ہی چوٹ، ایک ہی تکلیف کافی ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر کے آ جائے اور اللہ کے نیک بندے بن جائے۔ اب کتنا نقصان ہے شراب پینے کا، چند پوائنٹ یہاں پہ بیان کیے گئے۔ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مہلک اور خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان نسل کا جس کی عمر ابھی 25 سال 30 سال ہے، لیکن شراب کی وجہ سے اس کے جسم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، اب وہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ سیدھا چل سکے، وہ ڈنڈونا کر راستہ چل رہا ہو، ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا گناہ ظاہر ہو جائے یہ بھی اللہ کے مال ہے آپ کے لیے کہ آپ دنیا میں ذلیل ہو جا رہے ہیں، آپ رسوا ہو جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اشارہ ہے۔ لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے روزانہ جس کی موتیں ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہا ہے۔ دیکھا ہوگا شراب پی کے کوئی گاڑی چلاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حالانکہ جوان تھا، اور شراب پینے کی وجہ سے بیماری لگی اور وہ کینسر کے وقت میں مبتلا ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ زیادہ تر سڑک حادثات جو ہوتے ہیں اس پر بھی جب آپ رپورٹ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نیوز میں، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب کے نشے میں دھت تھا، کسی نے اس سے بحث کی تو اس نے اس کا قتل کر دیا، اس نے اس کو مار دیا۔ شراب کی وجہ سے کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، آپ اپنے محلے کا ہی جائزہ لے لیں، فراز میں بہت سے گھر ایسے آپ کو ملیں گے جہاں عورتیں بد سے بدترین زندگی گزارتی ہیں۔ ایک خوف عورتوں کے اندر ہے کہ اب پتہ نہیں کہ میرا شوہر آئے گا شراب پی کر کے تو مجھے مارے گا، مجھے پیٹے گا۔ بہت ساری عورتیں چاہتی ہیں کہ میرا شوہر گھر سے دور ہی رہے تاکہ گھر کے اندر امن اور سکون کا ماحول بنا رہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ شراب پی کے آئے گا تو گھروں کے اندر گالی گلوچ کرے گا، گھروں کے اندر لڑائیاں کرے گا، بچوں کو مارے گا، مجھے مارے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ شراب کی وجہ سے لاکھوں عورتیں ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے زنا اور ریپ کے جو کیسز ہیں اس پر بھی مبتلا ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر نیوز میں کہ شراب کے نشے میں کسی لڑکی کو اغوا کر لیا، کسی کو اٹھا لیا، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دی، تو شراب کی وجہ سے
یہ سارے گندے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ حالانکہ باپ زندہ ہے لیکن اس کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ یتیموں سے بھی خستہ حال اس کی زندگی کٹ رہی ہے، یتیموں سے زیادہ خستہ۔ کیونکہ ایک غریب باپ بھی ہوتا ہے جو گھر آتا ہے تو اگرچہ بچوں کے لیے کچھ نہیں لاتا ہے لیکن پیار سے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر دے وہی ان بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بچوں کو گود میں اٹھا لے وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، بچوں کو چوم لے وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اگرچہ کھلونے اور مٹھائیاں نہیں لاتا۔ لیکن شرابی جب گھر آتا ہے تو اپنے بچوں کے شور، اپنے بچوں کی باتوں سے اسے چڑ ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ یہی تک بلکہ شرابی شخص کے گھر والے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتے دار، یہ سب اس شخص سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے پڑوس میں ایسا کوئی نکل گیا تو ہمیشہ شور شرابہ ہنگامہ کا ماحول ہوتا ہے، جس سے اگر ہمارے بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک ذہنی تناؤ ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہم فلاں بیماری میں یا فلاں ہمارے سامنے معاملات جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پہلی بات شراب کی ہے، یا دوسری بات جو وقت کا تیزی کے ساتھ چاروں چیزوں پر کیا ہوتا ہے۔ دوسرا شراب کے بعد آیا جوا کھیلنا۔ اب جوئے کو بھی لوگوں نے ماڈرن بنا لیا، کہتے ہیں کہ یہ جوا تھوڑی ہے تو انٹرٹینمنٹ ہے، تو ہر وہ کام جو سٹے کی بیس پر لگا ہوا وہ جوا ہی کہلاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں جوا کھیلنے کی بہت شدید مذمت بیان کی، بہت شدید۔ فرمایا گیا کہ جوئے کے ایک کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا، جس نے نیز و شیر جوئے کا ایک کھیل ہے کھیلا تو گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ ایسا کوئی کام جس میں پیسہ لگا کر آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی کام اس کو سٹا کہتے ہیں، اس کو جوا کہتے ہیں۔ پتہ نا جوا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جیتیں گے تو یہ مال ہمارا، تم جیتو گے تو یہ مال تمہارا، اور دونوں طرف سے پیسے لگا دیے گئے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کوئی اگر جوا کھیلتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون میں لطمت کر دیا ہے۔ اور حضرت عبدالرحمن خطبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے آتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو تیر اور خنزیر کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے خنزیر کا گوشت ناپاک، خنزیر کا خون ناپاک، اب اگر کوئی اس سے وضو کر کے نماز پڑھنے آئے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو اب اگر کوئی بتا جوا بھی کھیلتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اب اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دکھاوا ہے، دھوکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی بندہ دھوکا نہیں دے سکتا۔ اللہ تو ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ جوئے کی بھی بہت بڑی تباہ کاری ہیں، جوئے کی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، جوئے کی وجہ سے قتل بھی ہوتا ہے، جوئے کی وجہ سے جھوٹ بھی بولی جاتی ہے، جوئے بازی کی وجہ سے اچھا خاصا آدمی روڈ پر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ٹھیک ٹھاک اس کے پاس مال تھا لیکن جوئے میں سب کچھ ہار کے ایک کنگال ہوتے ہیں، جوئے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات، جوئے کے اوپر تو بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن چونکہ وقت کم ہے تو اب آئیے انصار۔ انصار کیا ہے؟ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے اور جس کو وہ اپنا خدا اور اپنا معبود حقیقی سمجھتے تھے۔ بہت سارے لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے بندے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہے کہ صبح کو ہمارا خدا کوئی اور ہوگا، شام کو ہمارا خدا کوئی اور ہوگا۔ جیسے پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ سورج کو کچھ لوگ خدا مانتے، کچھ چاند کو خدا مانتے، کچھ آگ کی پوجا کرتے، کچھ پتھروں کی پوجا کرتے، لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد بت ہے. بت سمجھ گئے نا؟ وہ پتھر جس کے سامنے لوگ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو انصاب کہتے ہیں. آگے پھر علامہ ابو حیات محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر انصاب سے مراد پتھر ہو جس کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرے تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہو تو وہ نکل جائے. آپ دیکھیے جس پوائنٹ پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ آ گیا. عظمت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو فلاں جگہ جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں بدھ کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. بہت پہلے، آج سے 2-3 سال پہلے خبر مجھے ملی تھی یہاں پہ آسنسول کے اندر کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو کالی ماڑا جس کو کہتے ہیں وہاں پہ جا کر کے اور اپنی منت مانگتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کو عظمت والا سمجھتی تھی تبھی تو اس کے پاس گئی. اس کے دل میں خیال تھا کہ فلاں بدھ کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں بدھ کے پاس جائیں گے اپنے تصویر کی بات کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، یا فلاں بدھ کے سامنے جائیں گے اپنی منت مانیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں علامہ ابو حیات محمد یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل فرمائی تاکہ بتوں کے اوپر اگر تھوڑا سا بھی کسی کو شک ہو، شبہ ہو کہ یہ عظمت والا ہے تو یہ نکل جائے. اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے تو تمہاری مدد کہاں سے کر سکتا ہے. بت اپنی مرضی سے ہل تک نہیں سکتا تو تمہاری مدد وہ کہاں سے کرے گا. تو اسی لیے اسے ناپاک کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اب ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے اور اس کے سامنے فریاد لے کر جانا کوئی کام کا نہیں ہوتا اور اس پر ایمان رکھنا کہ یہ کام کر دے گا یہ جاہلانہ رسم ہے. اور بعض اوقات اگر کوئی اس کو یہ سمجھے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو گمراہ بھی ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، یہ عبادت کے لائق ہے تو وہ کفر میں بھی مبتلا ہو گیا. اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کے علاوہ کوئی عبادت، کسی کو عبادت جائز نہیں ہے. یہ تیسری بات. اب چوتھی بات کیا ہے؟ ازلام. اب یہ ازلام کیا ہوتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں کفار نے تیر بنایا. تیر سمجھتے ہیں؟ دھنوش تیر جو ہوتا ہے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، یس، اور دوسرے پر لکھا تھا نو یعنی نہیں، اور تیسرا خالی تھا. یعنی ایک پر لکھا ہوا تھا ہاں اور دوسرا پہ نہ اور تیسرا خالی تھا. ان تیروں کی وہ لوگ بہت عزت کرتے تھے اور یہ تیر جادوگروں کے پاس ہوتے تھے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس بھی یہ تیر ہوتا تھا. جب انہیں کوئی سفر کرنا ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے سفر کے لیے نکلیں گے تو ان تیروں سے یہ پاسے ڈالتے تھے، یعنی کہ تیروں کو نکالتے تھے اور جس پہ ہیڈ ٹیل نہیں کرتے، ہم ٹاس کرتے ہیں نا ہیڈ ٹیل، ہیڈ آئے گا کہ ٹیل آئے گا، اسی طرح وہ تیروں کو پھینکتے تھے اور پھر تیروں میں سے اگر یس نکلتا تھا تو یہ سفر کرتے تھے، نو نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ نہیں نکلتا تھا تو پھر سے تیر پھینکتے. یہ اس کے زمانے جاہلیت میں یہ ساری چیزیں وہ کرتا تھا، فال نکالتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ کاہنوں اور یہ نجومیوں اور یہ جادوگروں کا کام ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا تمہارے لیے واجب ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پنڈتوں کے پاس، کافروں کے پاس، جادوگروں کے پاس، کچھ کو اسلامی لباس پہننے والے وہ جاہل قسم کا مولوی جو کچھ نہیں جانتا ہے لیکن داڑھی کو بھی رکھ لیا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کہتا ہے کہ یہ برکت کا پتھر ہے، یہ اولاد کے لیے پتھر ہے، اس کو پہنو گے تو اولاد ہوگی، اس کو پہنو گے تو برکت ہوگا، اس کو پہنو گے تو کاروبار بڑھ جائے گا. تو یہ کام کر رہے ہو. ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ حد تک تو جو مرد ہے وہ بچ جاتے ہیں لیکن عورتیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں. عورتیں اس کے بہلاوے گھساوے میں آ کر کے اور یہ کام کر رہی ہوتی.
اس سے پوچھتی ہے کہ بتا کے ہم کو دولت کب ملے گی، اور ہاتھ بھی دکھا رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کاہن نجومی بھی ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو کتنے بیٹے ہوں گے، آپ کی کتنی بیٹی ہوگی، آپ کی بیٹی کا کب نکاح ہوگا، آپ کے ساتھ کب حادثہ ہوگا، کب کیا ہوگا، وہ بتا رہا ہوگا. تو فرمایا من عمل شیطان، یہ سارے عمل شیطان کے ہیں، لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے واجب ہے. یقیناً تقدیر کا علم صرف اللہ کو ہے، تقدیر کا علم صرف اللہ کو ہے. کوئی نجومی، کوئی کاہن آپ کے ہاتھ دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. حدیث پاک سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو سنا، حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی نجومی یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، فرمایا کہ ہاں ہاں تم نے صحیح کہا. جادوگر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو تیرے ساتھ یہ ہوا، تیرے ساتھ وہ ہوا، تیرے ساتھ پورا حادثہ ہوا، تیرے ساتھ یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ کوئی جادوگر کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے جو کہا اس کے بعد کی ہاتھ دکھانے والے نے یا تصدیق معلوم کرنے والے نے تصدیق کی. حضور فرماتے گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، یعنی کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا جس نے انکار کیا وہ ایمان کے سرکل سے باہر ہو گیا، ایمان کے سرکل سے باہر ہو گیا. دوسری حدیث میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے بلکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جو کسی جادوگر کے پاس آیا اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا. دیکھیے جادوگر کے پاس صرف گیا ہو اور جا کر کے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، عقیدہ تھا تبھی تو گیا کہ ہم جادوگر کے پاس جائیں گے تو اپنے زندگی کے معاملات پوچھیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو کوئی گیا اور صرف پوچھا، عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، صرف گیا تھا اور جا کر کے جادوگر سے اپنے تقدیر کے حوالے سے پوچھا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 راتوں تک اللہ اس کی توبہ کو روک دیتا ہے، نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے نہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اب ذرا سوچیے، صرف پوچھا تھا تقدیر کسی جادوگر سے تو اللہ نے کیا کیا کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوگی. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے. آخری بات حضرت ابیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ تقدیر معلوم کرنے والے جادوگروں کے قریب جانا اور پرندے اڑا کر شگون لینا. ہوتا ہے کہ اس پرندوں کو اڑاؤ، ایک پرندے کو آزاد کروا دو. بہت سارے جادوگر آپ کو کہیں گے ایک پرندہ خریدنا اور پرندے کو آزاد کر دینا اور اس پہ ایک تعویذ باندھ دینا، ایک فلاں کام کر دینا، سندور لگا دینا اور پرندوں کو آزاد کر دینا، تمہارا کام ہو جائے. اس طرح کا شگون لینا حضور فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، اور ایسا کرنے والا بندہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. پورا حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جس کی پرواہ حضور نہ کرے وہ قیامت کے دن کہاں جائے گا. ہمارے عمل تو اچھے نہیں ہے نا کہ اپنے عمل کے بیس پر کامیاب ہو جائے. ہمارا سارا مدار حضور علیہ السلام کے اوپر کہ ہم کامیاب بھی ہو، کامیابی پائیں گے تو حضور کے صدقے پائیں گے. اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر ہم کسی صورت میں کہیں پر بھی کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے. ان آیت کریمہ سے جو باتیں ہمیں معلوم چلی، ان 3 باتیں جو ہمیں معلوم چلی اس پر توجہ کرنا. پہلی بات، صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھیں روزہ رکھیں تو آپ کو اچھے نہیں، برے کاموں سے آپ کو رکنا بھی پڑے گا. نماز پڑھ رہے تو کیا ہوا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ برائی سے رکنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید میں ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسے نماز روکتی ہے تمام بے حیائی اور بری باتوں سے، تو آپ کیوں نہیں رکتے ہیں؟ رکنے کا حکم دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، ایک پر عبادت کے ہیں اور دوسرا پر گناہ سے بچنے کے ہیں.